الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد المبعوث قبل ليلة القدر وعلى جواهر إلى ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم محال كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم محبت و مودت. میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ الحجر کی اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. یہ درست ہے کہ میں زیادہ دیر آپ کو زحمت سماعت نہیں دے سکوں گا، لیکن ایک اس وقت پاکستان کی سرزمین پر رائٹر ہے جس کا نام ہے عزیر احمد صدیقی. اس نے آپ کے مخلص بھائی کے نام سے چند ایک کتابچے کراچی سے شائع کرائے ہیں، جن کی تعداد تقریباً 49 کے قریب ہے. ان میں سے 25 کے قریب اس کے کتابچے مجھ تک بائی ڈاک کراچی سے بھجوائے گئے ہیں، جن کے متعلق میرا سارا وقت خطابت لاہور میں بسر ہو رہا ہے. میں دوران محرم بھی اور وقتاً فوقتاً بھی عرض کرتا رہوں گا. ایک کتابچے میں اس نے یہ تحریر کیا ہے کہ وہ لوگ جو رسول کے مزار پر جا کر، مزار میں نے کہا ہے، اس نے قبر لکھا ہے، جو رسول کی مزار پر جا کر یا باقی اپنے بزرگوں کی، اولیاء کی قبروں پر جا کر اور پھر ڈائریکٹ ہم پہ حملہ کرتے ہوئے اس نے لکھا ہے کہ جو لوگ علم کے سامنے یا تعزیے کے سامنے تعظیمی سجدے کے لفظ کا سہارا لے کر
اپنا سر جھکاتے ہیں، یہ ایک ہندوانہ رسم نہیں تو اور کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے مشرک کافر دائرہ اسلام سے خارج جو لکھنا تھا اس نے اپنی بھڑاس نکالی اور لکھا۔ نہیں دوستو، بھائیوں، بزرگوں، میرے جوان بیٹوں، یہ دور صرف لعنت بھیج کر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کا نہیں ہے۔ کسی کو گالم گلوچ سے یاد کر کے اپنے دل کے غصے کو ٹھنڈا کرنا اور بات ہے، لیکن موجودہ نسل کو، نوجوان نسل کو، اپنی قوم کو میڈیا کے تقابل کے لیے تیار کر کے میدان عمل میں اترنا، یہ اور بات ہے۔ اس وقت کیو چینل، ARY چینل، مختلف ڈاکٹرز حضرات جن کے حوالے چند ایک چینلز کر دیے گئے ہیں، جن میں ڈاکٹر ذاکر حسین نائک بھی ہے، تو ہمارا فریضہ ہے کہ اس صدی کے تقاضوں کے پیش نظر ہم آپس کے اختلافات بھلا کر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کی بجائے ایک دوسرے کو مطعون ٹھہرانے کی بجائے ہم وہ عملی قدم اٹھائیں جس سے ہم یہ ثابت کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک قرآن کے بخشے ہوئے عقائد کے سائے میں، فرامین آئمہ کی روشنی میں اگر کوئی مذہب چل رہا ہے تو وہ کل بھی شیعان محمد و آل محمد تھے اور آج بھی شیعان محمد و آل محمد ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں شاید میں اسے انجام تک نہ پہنچا سکوں، تمہید ہی میں شاید میں اسے چھوڑ دوں، لیکن اسی لیے اس کو مد نظر رکھ کر میں نے سورہ الحجر کی اس آیت کی تلاوت کی ہے۔ میری تقریر کا، آج کی میری تقریر کا تعلق جذبات سے نہیں ہے، نعروں سے نہیں ہے، صرف اور صرف صاحبان ذوق سماعت کے سامنے میری گزارش ہے کہ میں اسے آرام سے رنگ خطابت سے ہٹ کر لے کر تھوڑی دیر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے بزم ملائکہ کے لیے کہ انی خالق بشرم من صلصال من حمأ مسنون، کہ اے میری بزم قدس میں زندگی بسر کرنے والے ملائکہ سنو، اور یہی وقت اللہ نے اپنے حبیب کو اس آیت کے ذریعے یاد دلایا کہ میرے محبوب اس وقت کو یاد فرمائیے جب اللہ نے، تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں خشک ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی ہوئی خشک مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، لیکن اس بشر کو میں جو مقام عظمت دے رہا ہوں اس کے پیش نظر میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، فائزہ سویتہ، جب میں اس کے مجسمے کو، اس کے ڈھانچے کو درست
कर चुकी हूं। वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और मैं अपनी रूह में से रूह। तवज्जो फरमाई आपने बेटा, बात समझ में आई है? मैंने अर्ज किया है नारे नहीं होंगे लेकिन जरा तवज्जो करनी पड़ेगी। वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, जब मैं उसमें अपनी रूह में से रूह फूंक चुकी, बस उसी वक्त बगैर ताखीर के, बगैर फासले के, चश्मे ज़दन की देर बसर किए बगैर, आऊ वका यकाओ, ये बाब है। इससे जब हम सीगा अम्र बनाते हैं तो अम्र का वाहिद का पहला सीगा बनता है आ, तुम गिर पड़ो, यानी तू एक गिर पड़। काऊ क्योंकि जमा है इसलिए इसका माना है आओ तुम गिर पड़ो, यानी जैसे मैं उसमें रूह फूंकूं फौरन बगैर ताखीर के इधर रूह फूंकूं उधर उसी वक्त कहो तुम गिर पड़ो। लहू, उसके लिए, साजिदीन, सजदा करने की हालत में। जीते रहो, उसे सजदा करते हुए तुम गिर पड़ो। इस अजीम इज्तिमा में जिसकी दुआओं के साए में गुलफाम की सारी जिंदगी खिताबत बसर हुई है, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, जैसे ही आदम के ढांचे में रूह आई तब मलाइका ने आदम को सजदा किया। तो ये अल्लाह ने ऐलान कब किया? ये जो ऐलान हुआ है कि जब मैं रूह फूंकूं तो तुम सजदा करने के लिए इस बेटे का सर ऊपर कराओ, पुत्र सर ऊंचा करके बैठ, शाबाश। जब मैं उसमें रूह फूंकूं तो तुम फौरन उसी वक्त सजदा करने के लिए झुक जाना। ये उलमा परस्त अफराद तशरीफ फरमा है, बुजुर्ग जलवा फिगन है। जनाबे आदम के ढांचे में रूह फूंकने से पहले अल्लाह ने ये ऐलान कब किया? मुफस्सिरीन आमा और मुफस्सिरीन खासा, यानी शिया और गैर शिया मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि हजरत आदम के ढांचे में रूह फूंकने से 1000 साल पहले, खामोश हो गए ना आप साहबा और वजाहत का इंतजार करने लगे, 1000 साल पहले अल्लाह ने खलीफा के ढांचे में रूह फूंकने से पहले उसकी खिलाफत का ऐलान किया। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, ये ऐलान कब किया? आदम के जिस्म में, मुजस्मे में, ढांचे में रूह फूंकने से 1000 साल पहले। वहां का एक एक दिन यहां के 1000 साल के बराबर है। तो या इलाहल आलमीन, या रब्बल आलमीन, ये इतना अरसा पहले आदम की खिलाफत का ऐलान क्यों कर रहा है? जब रूह फूंकता फरिश्ते तेरे अम्र के ताबे हैं, उसी वक्त हुक्म दे देता, वो आदम के सामने झुक जाते। यकीनन पर्दाए वहदत से यही जवाब मिलेगा कि गुलफाम, यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूं कि सुनो, खलीफतुल्लाह के इंतजार में वक्त बसर करना शिर्क
شرک نہیں. یہ روح پھونکنے سے 1000 سال پہلے میں نے اس لیے اعلان کیا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ میرے بنائے ہوئے خلیفے کے انتظار میں وقت بسر کرنا یہ شرک نہیں، یہ کفر نہیں، یہ بدعت نہیں، بلکہ یہ وہ عبادت ہے جو فرشتوں کی سنت ہے. تو ادھر روح پھونکی، ادھر ملائکہ جناب آدم کے سامنے جھک گئے. کہاں جھکے؟ نہیں صاحب اس طرح میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں خود بڑا تھکا ہوا ہوں. ملائکہ آدم کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے. کہاں جھکے؟ پہلے آسمان پر، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں پر. یہ ہمارا دینی مدرسہ ہے. یہاں کے پرنسپل صاحب حضرت علامہ حجت الاسلام والمسلمین سید حسین باقری صاحب میرے بڑے مہربانوں میں سے ایک مہربان ہیں. میری تقریر کے ختم ہونے کے فوراً بعد آپ ان سے یا جامعۃ المنتظر سے یا جس علامہ سے جی چاہے رجوع کر سکتے ہیں کہ فرشتوں نے جناب آدم کو سجدہ کہاں کیا. یعنی وہ کون سا مقام ہے جہاں ملائکہ نے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا ہے. لیجئے میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، جو نوٹ کرنا چاہے نوٹ کر لیں. شیعہ حضرات کی کتاب ہے، مکتب تشیع کی کتاب ہے حیات القلوب، جلد نمبر 1، حضرت علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کی لکھی. میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ یہی سوال میرے مولا علی کے ایک صحابی نے آپ سے کیا تھا کہ مولا آیا فرشتوں نے آدم کو سجدہ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر کیا؟ فرمایا نہیں. تو مولا کہاں کیا؟ مسکرا کر فرمایا سرزمین کوفہ کی پشت والی زمین پر جس کا نام نجف ہے. سلامت سلامت. جی میں پھر عرض کر رہا ہوں حیات القلوب جلد نمبر 1، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. میرے مولا امیر المومنین سے جب یہ پوچھا گیا مولا فرشتوں نے جناب آدم کو سجدہ کہاں کیا، آپ نے ارشاد فرمایا سرزمین کوفہ کی سر پشت والی زمین پر یعنی نجف پر اللہ نے فرشتوں سے آدم کا سجدہ کرایا. سائل تھرا کے کہتا ہے مولا کوئی اس کی خاص وجہ تھی؟ فرمایا ہاں، تاکہ پتہ چل جائے کہ خلافت کا تعلق کسی اور زمین سے نہیں. بڑی مہربانی. بیٹا کیا بات ہے، کیا بات ہے بیٹا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اچھا میں پھر سمجھاتا ہوں. کر کے پوری طاقت کے ساتھ کچھ بچے گھبرا گئے ہیں کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے. بیٹا اللہ نے آدم کا سجدہ سرزمین نجف پر ملائکہ سے اس لیے کرایا، آدم ہے پہلا خلیفہ، تکمیل ہے علی پر.
تمہیں تو آدم ہے پہلا. بٹھائے بچے کو نیچے بٹھائے, نیچے بٹھائے بچے کو, گھبرا جائے گا. کمال ہے آپ کی. آدم ہے پہلا خلیفہ, تکمیل ہے خلافت علی ابن ابی طالب پر. اسی لیے علی نے ملائکہ کو آدم کے سامنے نجف کی سرزمین پر جھکایا تاکہ قیامت تک فیصلہ ہو جائے کہ خلافت کے لیے سقیفہ کی زمین نہیں. بلکہ سرزمین نجف ہے. تو نجف کی سرزمین پر ملائکہ کو حضرت آدم کے سامنے جھکایا گیا. کب جھکایا گیا؟ توجہ فرمائی آپ نے. ٹھیک ہے آپ تھکے ہوئے ہیں, مجھے احساس ہے. کب جھکایا گیا؟ جب خلیفہ بنے. کب بنے؟ یعنی جناب آدم کے ڈھانچے میں روح کب آئی؟ کس دن آئی؟ کس وقت آئی؟ کس گھڑی آئی؟ کس ساتھ میں آئی؟ تو لیجئے تفاسیر اس حقیقت پر گواہی دے رہے ہیں کہ روز جمعہ بوقت ظہرین بعد الزوال. سمجھ رہے ہو بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ سمجھے نہیں؟ آپ جمائی لے رہے تھے, آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. بروز جمعہ بوقت ظہر بعد الزوال جناب آدم کے ڈھانچے میں روح پھونکی گئی, اور اس وقت سے لے کر یعنی وقت ظہر سے لے کر وقت عصر تک فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. جیتے رہو, سلامتی ہو. ظہر کے وقت سے لے کر عصر کے وقت تک فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. یعنی آدم کا تعظیمی سجدہ فرشتوں نے ایک مرتبہ کیا اور اتنے سے وقت میں کیا. لیکن اللہ اکبر, کیا مقام تعظیم محمد و آل محمد ہے. وہ تعظیمی سجدہ ختم ہونے کے بعد رک گیا, پھر نہیں ہوا. لیکن محمد و آل محمد کی تعظیم کا یہ مقام ہے کہ کچھ نہ تھا درود پڑھا گیا, اور کچھ نہ رہے گا درود پڑھا جائے. یہ صاحب سبحان اللہ, سلامتی ہو. یہ تمہیدی کلمات میں جلدی جلدی ادا کر چکا. جہاں مجھے آپ کو لانا تھا الحمدللہ آپ کی دعاؤں کے سائے میں میں وہاں پہنچ چکا. اب ذرا توجہ فرمائیے گا. ادھر ڈھانچے آدم میں روح آئی, ادھر ملائکہ آدم کے سامنے جھک گئے. آیا اس وقت جب ملائکہ آدم کے سامنے جھکے, آدم عالم تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیں صاحبان, اب میری ایک گزارش ہے. کچھ بچے کچھ عزیز میرا ساتھ نہیں دے سکیں گے کیونکہ بات ایسی ہے, میں چہروں سے ذرا آذان ہم سن لیں. یہاں تک پہنچے تھے کہ ادھر ڈھانچہ آدم میں روح پھونکی گئی. فوراً اسی وقت ایک مقبول بھائی آگے آ جاؤ اگر تنگ ہو تو, ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر ملائکہ خلیفۃ اللہ کے سامنے جھک گئے. میرا سوال یہ ہے
کہ آیا جس وقت فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا اس وقت آدم یہ خلیفۃ اللہ با علم تھا یا نہیں تھا؟ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا بیٹا، بڑی پیاری بات دے رہا ہوں لیکن آپ چپ کر گئے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت آدم اس وقت صاحب علم نہیں تھے تو جو فرشتے یعنی وہ لوگ جو ظاہر پر عمل کرتے ہیں، دیکھا نا، جو لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، اگر وہ لوگ یہ کہیں کہ حضرت آدم اس وقت صاحب علم نہیں تھے، میں نے کہا تھا تقریر کا تعلق نعروں سے نہیں ہوگا، تو آیا وہ فرشتے جو آدم کے سامنے مفضول ہونے کی حیثیت سے جھک رہے ہیں وہ با علم تھے یا نہیں تھے؟ تو اب فرشتوں کے لیے اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ فرشتے خود کہہ رہے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں جانتے مگر وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں جنبا دیا ہے۔ معلوم ہوا فرشتے علم رکھتے تھے، یعنی جو خلیفۃ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں وہ با علم تھے۔ جب وہ با علم تھے، صاحب علم تھے، تو اب قرآن میں اللہ رسول سے ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب اپنے صحابہ سے فرما دیجئے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ بچوں سمجھ رہے ہو کہ میرا حبیب اپنے صحابیوں سے پوچھ کہ بھلا بے علم، جاہل، ان پڑھ اور صاحبان علم کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اور صاحبان علم یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جب بے علم اور با علم، دیکھیے یہاں پھر خطیب آدمی زبان پہ ایک بات آ گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ میں راستے میں دیکھتا آیا ہوں، گجرانوالہ سے لے کر موٹر وے سے آیا ہوں، دیکھتا آیا ہوں کہیں کوئی گاڑی کہیں رکی ہے، کوئی بس کہیں رکی ہے، کوئی کار کہیں رکی ہے، کوئی باریش ہے، کوئی بغیر ریش کے ہے۔ اللہ اکبر، وہ جا رہے ہیں نا، تو قدم قدم پر نماز پڑھی جا رہی ہے، بے شک بڑا اچھا عمل ہے، بھلا نماز پڑھنے سے کون روکتا ہے، لیکن جو سامنے آیا اسے کھڑا کر دیا، یعنی جسے چاہا امام بنا دیا۔ چلو جی ٹھیک ہے، آپ بنائیں، ہمیں اس سے بھی اعتراض نہیں ہے۔ واحد شیعہ مذہب ہے تمام اسلام، میرے بچوں یاد رکھنا، اسلامی تمام فرقوں میں سے ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے، صرف شیعہ مذہب وہ واحد مذہب ہے جس میں نماز پڑھانے والے پیش نماز کے لیے شرطیں ہیں۔ جب تک شرطوں کی کسوٹی پر نماز پڑھانے والا پورا نہ اترے، جب ہم اسے پیش نماز نہیں مانتے تو جو الہی کسوٹی پہ پورا نہ اترے ہم اسے امام کیسے سمجھ رہے ہیں جی؟ جیتے رہو میرے جوانوں، میری قوم کے معماروں، میرے مستقبل کے سہاروں، اللہ تمہیں سلامتی دے۔ آج تمہیں سامنے پا کر میں بڑا خوش ہوں، یہ پہلا موقع ہے میرے نوجوان عزیز میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو میں ایک فکرہ آپ کو اور دے رہا ہوں، جانتے آپ پہلے ہیں لیکن
لیکن میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں ہمارے شیعہ مذہب میں پیش نماز کے لیے 10 شرطیں ہیں. ان 10 شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر نمازی کا علم دین پیش نماز کے علم دین سے زیادہ ہے تو پیش نماز کا اخلاقی فریضہ ہے کہ جس کا علم دین اس سے زیادہ ہے وہ اسے کہے کہ حضور آپ آگے بڑھیں اور آپ بڑھ کر نماز پڑھائیں، میں آپ کی اقتدا میں رک کر نماز پڑھوں گا. تو اب کربلا گام شاہ میں بیٹھ کر سننے والے اس عظیم اجتماع کے سامنے گلفام یہ کہنے کا پورا پورا حق رکھتا ہے کہ جب نمازی کا علم پیش نماز کے علم دین سے زیادہ ہو، جب اسے وہ پیش نماز جس کا علم کم ہے نماز نہیں پڑھا سکتا، تو پھر نبیوں کے نبی کو ایک امتی سبحان اللہ صلی اللہ محمد سلامت. یہ میرے بزرگ گواہی دیں گے اور میرے نوجوان شہادت دیں گے کہ میں نے یہ فکرہ کیوں کہا ہے. جس کو دلیل خلافت بنایا جاتا ہے جب وہ دلیل ہی نہیں رہتی. بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی. خلافت علی ابن ابی طالب کے مقابلہ میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، جو بول رہے ہیں ان سے بعد میں پوچھ لینا. خلافت علی ابن ابی طالب کے مقابلہ میں جس عمل کو دلیل خلافت بنایا جاتا ہے جب وہ دلیل ہی نہیں رہتی. اگر مذہب شیعہ کی فقہی شرائط کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تو آؤ ذرا شب معراج دیکھ لو. جب چوتھے آسمان پر میرے محمد کو کوئی نبی نماز نہیں پڑھا سکتا تو کوئی جیتے رہے. سلامتی ہو تم سب. توجہ فرمائی صاحبان، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ملائکہ کون ہے؟ لا علم لنا، یاد ہے نا، الا ما علمتنا. ملائکہ صاحب علم ہے اور علم بھی معمولی نہیں، تسبیح نہیں، بلکہ علم واہبی ہے. بچوں واہبی کہتے ہیں اللہ کا عطا کرنا، لیکن اللہ نے علم بخشا ہے. تو جن فرشتوں کو اللہ نے علم بخشا ہے، اگر اللہ ان فرشتوں کو ایک ان پڑھ کے سامنے جھکا دے زبان پہ فکرہ
ہے گلفام دینا نہیں چاہتا. اگر آپ خود سمجھ جائیں گے تو بڑی مہربانی. اگر اللہ کسی ان پڑھ کے سامنے باعلم فرشتوں کو جھکا دے اور وہ بھی یہ اعلان کر کے کہ یہ میرا خلیفہ ہے, تو قیامت تک کے لیے پھر کہنا پڑے گا نا کہ ہر ان پڑھ بھولنے والا, ادھر ادھر سے پوچھنے والا. تو ماننا پڑے گا. اگر نہیں مانتے تو اللہ عادل نہیں رہتا. دیکھیں پھر میں جلدی میں فکرہ دے گیا ہوں. بچوں تھکنا نہیں ہے آج, بس پونے گھنٹے سے پہلے میں ختم کر دوں گا. آج میں زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا. مانو. اچھا آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے. ماننا پڑے گا کہ آدم فرشتوں کی نسبت عالم تھے. میرا فکرہ لے, میں نے کیا فکرہ دیا ہے. ماننا پڑے گا صرف عالم نہیں تھے, علامہ نہیں تھے, ہوئے 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 ہوئے, بلکہ فرشتوں کی نسبت عالم تھے. یعنی اس وقت جتنے بھی صاحبان علم تھے ان سب سے علم خلیفت اللہ کا زیادہ تھا. یہیں سے پتا چل گیا کہ خلیفت اللہ وہی ہوتا ہے کہ اس کے زمانے میں اس کا علم ہر ایک سے زیادہ ہو. کسی کے لیے وہ نہ کہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں. دیکھا مولا اپنے ماننے والوں کو. ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن تیری محبت نہیں چھوڑ. اللہ اکبر. تو ماننا پڑے گا کہ آدم با علم تھے. لو بھائیو عزیز بچوں, نعرے آپ لگا چکے, اب پھر بات لو. جب آدم کے لیے طے ہو گیا کہ وہ با علم تھے تو آدم نے چونکہ ادھر روح آئی ادھر ملائکہ چھو گئے تو گویا با علم تھے تو پتر خوش ہے گم ہو گئی ہے یار. یہی تو جب آدم ملائکہ کے مقابلہ میں اسی وقت روح کے آتے عالم تھے تو آدم نے علم کب اور کہاں حاصل کیا. بٹھا دو اس بچے کو, بٹھا دو, بیٹھ جائیے گا الو گئی ہوئے. واہ بیٹا واہ, تو نے بہت ڈسٹرب کر دیا. تو آدم نے اس وقت کہاں سے اور کیسے اور کس سے حاصل کیا. آنکھوں سے پڑھ کر, کانوں سے سن کر, زبان سے رٹ کر, ہاتھوں سے لکھ کر, دماغ میں محفوظ کر کے آدم نے علم کہاں سے لیا. تو آپ سب شیعہ سنی بھائی بیبیوں ذرا خاموش ہو, بیٹیوں ذرا چپ رہو. جناب آدم نے جو علم لیا ہے حواس خمسہ کے ذریعے سے, کہاں سے لیا ہے؟ اگر مانو گے حواس خمسہ سے لیا تو ادھر روح آئی
کہتا ہے اور ضرور کہتا ہے کہ وہ آدم جو میرے نبی کا امتی ہے، جب وہ 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر ان پڑھ نہیں رہ سکتا تو جو نبیوں کا نبی ہے وہ 40 سال برابر پتا چلا آدم عالم تھے لیکن حواس خمسہ کے ذریعے انہوں نے علم حاصل نہیں کیا. جو 70 80 90 60 سال کے میرے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے دعائیں لوں گا. جو تیسری چوتھی نسل، کیونکہ سن 1953 سے میں پڑھ رہا ہوں، جو مجھے سن رہی ہے ان کو متوجہ کروں گا. جو میرے بھائی ہیں ان کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کروں گا. اس لیے میں فکرہ دے رہا ہوں کہ جناب آدم نے حواس خمسہ کے ذریعے علم حاصل نہیں کیا، لا علم بھی نہیں تھے، تو پھر علم کہاں سے آیا؟ صاحب سمجھ میں آ جائے تو یہاں بولنا ہے، پھر نہ بولے اگر یہ سمجھ میں آ جائے. ماننا پڑے گا خلیفہ میں جو روح پھونکی گئی ہے اسی روح کا دوسرا نام ہے. تھی نا مشکل بات، چپ کر گئے نا آپ بھی چپ کر گئے. یعنی حضرت اچھا چلو ان بچوں کو جو نہیں بول رہے، یہ بیٹا تو بالکل ہی نہیں بول رہا نا، جو بچے نہیں بول رہے انہیں سمجھاتا ہوں. بچہ شکم مادر میں آیا، روح جسم میں داخل ہوئی، وقت مقررہ پر اس عالم میں آنکھ کھولی. ماں نے بچے کو ہاتھوں پر اٹھایا، ہاتھوں پر اٹھا کر مرکز شیر کا قرب بخشا. یار ہونی تو نہ سمجھے تو میرے کو اور الفاظ نہیں ہے. منبع شیر کا قرب بخشا. بچے نے اوپر کا لب اوپر کیا، نیچے کا لب نیچے کیا. مرکز شیر کو دونوں لبوں میں رکھ کر جتنا دبا سکتا تھا اتنا اس نے لبوں کا زور دیا. جیسے زور دیا شیر دودھ اپنے مرکز سے چلا، اس کے منہ میں ذخیرہ ہوا، جمع کرنے کے بعد جتنا آسانی سے اس کے حلق سے اتر سکتا تھا اتنا گھونٹ گھونٹ کر کے بچے نے حلق سے اتارنا شروع کیا. یہ بچے کو لب دبانے کا، دودھ جمع کرنے کا، حلق سے اتارنے کا علم کس نے دیا؟ سارے نبیوں نے نعرہ ہو یا نعرہ نجف تک جائے. نعرہ لگایا من کی مراد پائے. سارے نبیوں نے بیٹھ جاؤ ملک، بیٹھ جاؤ، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. صلی اللہ محمد وآل محمد. سائنسی اعتبار سے اس پر جو بحث ہوتی ہے اس کا یہ وقت نہیں ہے، وہ اس سے الگ ہے. تو ماننا پڑے گا جتنا بچے کو علم چاہیے تھا. صاحب جی بے پرواہی تو نہ کرے نا، وہ سمجھ رہے ہیں وہ تو بولے نا. معلوم ہوا جتنا بچے کو علم چاہیے تھا روح کے آتے ہی وہ علم اسے مل گیا جتنا خلیفے کے لیے ضروری ہے. وہ روح پھونکتے ہی خلیفہ کو علم عطا
کر دیا جاتا ہے. اچھا جو چپ کر گئے فکرہ بدل دوں. علم اور خلیفۃ اللہ. ہاں شاباش بیٹا شاباش. علم اور خلیفۃ اللہ لازم و ملزوم ہے. کاغذ ہے کسی کے پاس؟ کاغذ کسی کے پاس کاغذ؟ یہ ڈائری سے ایک کاغذ اگر فالتو ہو تو ہے چلو دے دو. شاباش میرے بیٹے. یہ دیکھیے خلیفۃ اللہ کا علم اور خود خلیفۃ اللہ یہ لازم و ملزوم ہے. نہ علم خلیفے سے جدا نہ خلیفۃ اللہ علم سے جدا. یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کاغذ. اس کے کتنے صفحے ہیں؟ ایک یہ کیجئے اسے اس سے جدا. ایسا اس صفحے کو اس سے الگ کریں, اسے اس سے الگ کریں. آپ کہیں گے جی نہیں ہو سکتا. اچھا یہ لو, شاباش بیٹے, داد تو تو نے دینی ہے نا. یہ میں نے ریزہ ریزہ کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, ایک چھوٹا سا ٹکڑا بچ گیا. اب تو یہ اس سے الگ ہے نا. اور بابا آپ تو مانو کہ یہ صفحہ اس سے الگ, یہ صفحہ اس سے الگ نہ لازم و ملزوم ہے. اور ریزہ ریزہ کیا اور ریزہ ریزہ کیا اور ریزہ ریزہ کیا, یہ چھوٹا سا ریزہ بچ گیا. نہ یہ اس سے الگ نہ یہ اس سے الگ. خلیفۃ اللہ کو کر دو ٹکڑے ٹکڑے, کر دو ٹکڑے ٹکڑے, کر دو ٹکڑے ٹکڑے. اس کا سر نیزے کی نوک پر قرآن سنا کے کوئی بات ہاں بھائی مل کے ساتھ دو اس کا. ہاں ہو گئی بات واضح. بیٹا ابھی دیر ہے تجھے, جیتے رہو میرے چاند. ہو گئی بات واضح. معلوم ہوا نہ علم خلیفۃ اللہ سے جدا نہ خلیفۃ اللہ علم سے جدا. یہی وجہ ہے جو خلیفۃ اللہ ہے اس نے آتے ہی سجدہ کیا ہے. اللہ جانے میں کیا دے رہا ہوں, میری زبان سے نکل رہا ہے, بے ساختہ نکل رہا ہے. یہی وجہ ہے جو خلیفۃ اللہ ہے اس نے شکر مادر سے آتے ہی پہلے رسول کو دیکھے, علی کو دیکھے, حسن کو دیکھے, حسین کو دیکھے, امام سجاد کو دیکھے, 12ویں ہادی کو دیکھے. دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے سجدہ کیا. اگر وہ بھی علم کے ساتھ لازم و ملزوم تھے تو بہن کو مارنے کیوں گئے؟ نہیں سب نہیں سمجھے, جو سمجھ گئے ہیں مل کے نعرہ. معلوم ہوا خلیفۃ اللہ اور اس کا علم لازم و ملزوم ہے, نہ علم خلیفہ سے جدا. نہ خلیفہ علم سے جدا. چلو جی اور فکرہ. جب ملائکہ آدم کے سامنے جھکے, آدم مسلمان تھا یار, حد ہے تھوڑے سنن دی.
میں ایک ایک تقریر ایک ایک لفظ میں دے رہا ہوں. جب فرشتے آدم کے سامنے جھکے، آدم مسلمان تھا یا نہیں تھا؟ نہیں کہہ نہیں سکتے. مسلمان ماننا پڑے گا. اور مسلمان بھی معمولی نہ تھا بلکہ مبلغ دین اسلام تھا. تو یہیں سے پتہ چل گیا کہ معیار خلافت یہ ہے کہ خلیفۃ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی غیر مسلم نہیں. جی طرح ایک لمحے کے لیے بھی خلیفۃ اللہ علم سے جدا، ہاں غیر مسلم نہیں رہتا بلکہ جب سے ہے مبلغ اسلام ہے. اگر 10 سال کی عمر میں مسلمان اسے بننا تھا تو اللہ کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی دیوار کعبہ میں در بنانے کی؟ کیا اللہ نے دیوار کعبہ میں 30 عام الفیل 13 رجب کی رات کو دیوار میں در بنا کر کعبے کو آنے والے کے اسلام کا گواہ بنایا؟ خود کعبے کو آنے والے کے اسلام کا گواہ بنایا. اللہ اکبر. خلیفۃ اللہ اور علم الگ نہیں ہے. اب میں حوالہ دے رہا ہوں اپنے اہل سنت بزرگ بھائیوں کی بہت بڑی کتاب کا. ذہن میں رہے کہ خلیفہ اور علم ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں. ہاں بیٹا لکھو. کتاب کا نام ہے ینابیع المودت، حضرت علامہ سلیمان قندوزی حنفی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی، مطبوعہ بیروت لبنان عربی میں. میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں. تمہید والے کلمے میرے ہیں، نتیجے والے فکرے جب دوں گا وہ اس کتاب سے ہوں گے. 30 عام الفیل جب عبد المطلب کی بہو ابو طالب کی گھر والی خاندان بنی ہاشم کا بھرم، حضرت ابو طالب کا حرم، بے گھر کے گھر میں 3 دن مہمان رہ کر جنت کی غذا کھا چکی. 3 دن لامکاں کے مقام میں مہمان رہ کر جنت کی غذا کھا چکی. بچوں یہ نہ سوچ رہا کہ گلفام صاحب نے ہمیں خوش کرنے کے لیے یہ فکرے کہہ دیے. بی بی کے اپنے کلمات ہیں. جب بی بی سے پوچھا گیا کہ تو چوتھے دن گھر سے باہر آئی ہے کعبہ سے، تو نے نہ پانی مانگا ہے نہ غذا مانگی ہے، تو بی بی نے کہا کیسے مانگتی؟ عقل تو من ثمار الجنہ، اللہ میرے لیے جنت کی پھل بھجواتا رہا. یا اللہ بے نیاز اللہ غنی عن العالمین اللہ، میری گستاخی کو معاف رکھنا. تو نے فاطمہ بنت اسد کے لیے جنت سے پھل کیوں بھجوائے؟ کہا تمہارا منہ بند رکھنے کے لیے. تمہارا منہ بند رکھنے کے لیے. یا اللہ وہ کیسے؟ کہا پڑھ میرا قرآن. اب جو میں نے قرآن نہ پتر نہ جمائی نہیں لیتے، منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں. پڑھ میرا قرآن. اب جو ہم نے قرآن پڑھا، قرآن نے فوراً بتایا قیامت کے دن جہنمی جھانک جھانک کر جنتیوں کو دیکھیں گے.
معلوم ہوا جنت اور جہنم قریب قریب ہے. جہنم جہنم رہے گا, جنت جنت رہے گی. جہنمی کچھ لوگوں کو پہچان جائیں گے, کہیں گے بھائیوں, عزیزوں, دوستوں, چلو کیا ہو گیا, آج ہم جہنمی ہیں, تم جنتی ہو, پچھلی الیک سلیک تو ہے. چلو پچھلی یاری کے پیش نظر یہ جو کھا رہے ہو پی رہے ہو, یہ تھوڑا سا بچا کھچا ہمیں بھی دے دو. تو اس وقت جنتی پکار کر کہے گے نہیں نہیں, تمہیں نہیں دے سکتے. کیوں؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین, اللہ نے جنت کی غذا کو کافروں پر کافروں پر کافروں پر بابا کی بولتا ان اللہ حرمہما علی الکافرین, اللہ نے جنت کی غذا کو کافروں پر حرام قرار دے دیا ہے. کافروں پر جنت کی غذا ہے حرام. اللہ فاطمہ بنت اسد کے لیے یہاں جنت کی غذا بھجوا کے منوا رہا ہے کہ جس علی کی ماں کا یہ مقام ہے اس کے باپ ابو طالب تو یہاں پر 3 دن 13/1 14/2 15/3 3 دن گزار کر 16 رجب کو 30 عام الفیل کو بی بی نے ہاتھوں کو رحل قرآن بنایا. جو سمجھ جاؤ میرا ساتھ دینا, سیدہ نے ہاتھوں کو رحل قرآن بنایا, قرآن اٹھایا, چلی چلی, دیوار نے پھر راستہ دیا تاکہ دیکھنے والے دیکھ لیں کہ خاندان بنی ہاشم کذب سے کام نہیں لیتا. جس در سے گئی تھی اسی در سے پلٹی. صاحبان علم, در سے تعظیم قرآن دینے والا محمد قرآن کے لیے آگے بڑھا. در سے تعظیم قرآن دینے والا محمد قرآن کے لیے آگے بڑھا. قرآن قرآن پہ آیا. قرآن قرآن پہ آیا. قرآن نے قرآن کی تلاوت کی. نہیں میں جلدی نہیں کروں گا, ہاں میں بیٹا عرض کرتا ہوں. قرآن نے, میرا فکر سن لو پھر بجٹ میں آ جانا. قرآن نے قرآن کی تلاوت کی, قرآن نے قرآن کی زیارت کی. اب بیٹا مجھ سے سوال کرو کہ میں پہلے تلاوت کیوں میں نے کہا ہے, پہلے زیارت کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ رسول نے علی کے حق میں کہا ہے النظر الی وجہ علی کے عبادت ہے.
قرآن نے قرآن کی زیارت کی فکرہ دے رہا ہوں، گھروں میں جا کر دعا نہ نکلے تو مجھے علی والا نہ کہنا. قرآن نے قرآن سے کہا قرآن قرآن پڑھ. واہ بھائی واہ بچوں، میں آپ سب کے حق میں دعا گو یہاں سے لے کر آخر تک، اور نماز شب میں میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ میرا مولا گواہ ہے. جب سے میں نماز شب قضا نہیں کر رہا میں مومنین کو فراموش نہیں کیا کرتا. تو یہاں پر قرآن نے قرآن سے کہا کہ قرآن قرآن پڑھ. اب فکرے ہیں جناب المودت کے جو اب میں دے رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں لاہوتی نبی ملکوتی علی پہ جھکا. لاہوتی نبی ملکوتی علی پہ جھکا. اب ان کا فکرہ جھک کر کہا اقرا یبنا ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے پڑھ پڑھ. ابو طالب کے بیٹے ابو طالب کے بیٹے. اگر ابو طالب کافر تھا تو محمد نے فخریہ نام کیوں لیا؟ ہے ابو طالب کے بیٹے پڑھ. علی کتنے دنوں کا ہے؟ بول دے نہیں یار، 3 دن کا نا. رسول 3 دن کے علی سے کہہ رہے ہیں علی پڑھ. معلومہ رسول کو یقین تھا کہ یہ علم لے کے آیا ہے. جب کہا پڑھ تو شیعہ کتب میں قرآن، تورات، انجیل، زبور، صحائف انبیاء سب پڑھے بطور اعجاز. مولانا لکھتے ہیں سلیمان قندوزی، علی نے سورہ المومنون کی پہلی آیات کو تلاوت کرنا شروع کیا. ادھر رسول نے فرمایا ایک را پڑھ، ادھر علی نے لبوں کو جنبش تھی. رسول کا چہرہ دیکھا، زبان کو حرکت دی، حلق سے آواز نکلی، کائنات سننے لگی. ہائے 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 ہائے. سلامت رہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. بیٹا دیکھو میری طرف، مجھے ڈسٹرب نہ کرو، میں بڑا گم ہو کے پڑھ رہا ہوں، یقین جانو بغیر سوچے سمجھے پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. ترجمہ گھروں میں جا کے پڑھنا. سورہ المومنون کی یہ پہلی آیات ہے. جیسے علی نے یہ آیات پڑھی رسول جھکے، منہ چوما، چوم کر کہا حقاً حقاً حقاً، سچ ہے سچ ہے سچ. پتر اتنا بڑا کیسٹ کر رہا تو نعرہ ہی نہیں لگایا ہو تک. لگا نعرہ. پتہ نہیں کتنے ہزارہ تو کمانے گئے. دیکھو مل کے نعرہ
رسول نے منہ چوما، منہ چوم کر فرمایا حقن حقن حقن، علی سچ ہے سچ ہے سچ ہے، میں نبی گواہی دیتا ہوں جس کے مومن ایسے ہیں وہ امیر المومنین کے علی نے قرآن کب سنایا؟ سورہ المومنون کب سنایا؟ جب 3 دن کے تھے۔ کس سال میں سنایا؟ 30 عام الفیل میں، وہ ہاتھیوں والا 30واں سال تھا۔ اس وقت رسول کتنے برس کے تھے؟ 30 سال کے۔ علی نے ہاں یکم کو پیدا ہوئے تھے، دنیا میں آئے تھے، سبقت لسانی معاف کرنا۔ علی قرآن سنا رہے ہیں کب؟ 3 دن کے۔ رسول کتنے برس کے ہیں؟ 30 سال کے۔ پہلی وحی رسول پہ کب نازل ہوئی؟ ہائے 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 ہائے، اقرا بسم ربک پہلی وحی کب نازل ہوئی؟ جب رسول 40 سال کے تھے۔ علی نزول قرآن سے 10 سال پہلے قرآن سنا کر منوا رہے ہیں کہ نہ خلیفہ علم سے جدا ہے، نہ خلیفہ علم سے جدا ہے، نہ علم خلیفے سے جدا ہے۔ دنیا جسے مانے مانے، ہم اسی لیے محمد کے بعد کہہ رہے ہیں علی ولی اللہ ہے، وسیع رسول اللہ ہے۔